اب دوسرے قسم کے لوگ آپ فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص ہے جس کی زبان ہے مگر دل نہیں، زبان ہے دل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بولتا تو حکمت ہے مگر اس پر خود عمل نہیں کرتا۔ آگے اس کی مزید وضاحت بھی فرمائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذکر کریں گے۔ اب یہ خاص طور پر یہ نصیحت میرے لیے اور ہر وہ عالم دین یا ہر وہ خطیب یا ہر وہ مبلغ جس کو رب تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ لوگوں کی طرف وہ اللہ کا دین پہنچاتا ہے، لوگوں کو رب کے قرآن کی آیتیں سناتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ احادیث بیان کرتا ہے، یہ خاص طور پر اس بندے کے لیے ہے۔ ہر دوسرے بندے کے لیے وہ بڑا خطیب بنا ہوتا ہے، ہر دوسرے بندے کے لیے وہ بڑا اچھا نیک بندہ اور مشورے دینے والا، ہر ایک کو نصیحتیں کرنے والا بنا ہوتا ہے۔ یہ مثال اس بندے کی ہے، آپ فرماتے ہیں جس کی زبان تو ہے، بولتا تو بہت ہے، دل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی زبان تو بڑی حکمت والی باتیں بولتی ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود اس سے بھاگتا ہے، اپنے غیر کے عیبوں کو برا سمجھتا ہے۔ جس طرح ہم آج یہاں بیٹھے اور میری آپ کو پتہ ہے عادت کا، میں کھلے الفاظ میں ایسی باتیں کرتا ہوں خواہ وہ میری طرف ہی کیوں نہ آئے، ہم نے خود اپنے آپ کو بھی تو نصیحت کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو یہاں پر بیٹھ گیا وہ ولی اللہ ہی ہو گیا، جو یہاں پر بیٹھ گیا وہ اللہ کا نیک بندہ ہو گیا، اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہوگا، اس میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا۔ یہاں بیٹھنے والوں پر تو زیادہ اللہ کی پکڑ ہوگی، جو لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ کاش یہ بات آج کے ہمارے علماء کو، خطباء کو، ہر ایک کے اندر یہ چاہت تو ضرور ہوتی ہے، خواہش تو ضرور ہوتی ہے۔ پہلے دن درس نظامی میں داخل ہو گئے، خواہش یہ ہوتی ہے میں اپنے علاقے کا خطیب اعظم بن جاؤں گا، لیکن اس کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ خالی خطیب ہونا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، یہ صرف اور صرف شہرت کے لیے اگر ہے پھر تو دنیا داری کے لیے ہے، اور یہ تو رب تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ کب ہے انعام؟ جب بندہ خود بھی ان چیزوں پر عمل کرے۔ آپ فرماتے ہیں ایسے بندے بولتے بہت ہیں، باتیں بڑی حکمت آمیز کرتے ہیں، اپنے غیر کے عیبوں کو برا سمجھتے ہیں، برائیاں بیان کریں گے جیسے ہم کرتے ہیں، معاشرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، جبکہ خود ہمیشہ اس کی طرح برائی پر رہتا ہے۔ زبان سے نصیحت ہے اور خود اپنا عمل کیسا ہے، لوگوں پر پارسائی ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا نیک بن کے۔ حلیہ نیک ہونا، رب نے کہیں بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مجھے حلیہ اچھا بڑا پسند ہے، مجھے نیک حلیہ بڑا پسند ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے اچھا صاف دل بڑا پسند ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جمعۃ المبارک ہے، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا حلیہ، اچھا گیٹ اپ، پیران عظام ہمارے پیر حضرات مٹکا پٹکا وہ اپنے ڈالا ہوگا کندھے پر یا گلے پہ ڈالا ہوگا، لباس صوفیانہ ہم سلوا لیتے ہیں۔ لباس کی کون سی بات ہے؟ یہ جو لباس میں نے پہنا ہے یہ تو کوئی چور بھی پہن سکتا ہے سلوا کے کہ اس سے نہیں پہنا جائے گا۔ یہ لباس ہمارے دین میں اگرچہ اس کے قاعدے قوانین ضرور بیان کیے گئے ہیں کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، لباس رب کی بارگاہ میں مقبول مردود تب ہوگا اگر اس لباس کو جس انداز میں ظاہر کیا گیا ہے ویسی صفات بھی بندہ رکھتا ہو۔ امامہ سنت سمجھ کے سر پہ باندھا تو ہے، اور کتنی سنتوں پر عمل کرتا ہے، داڑھی سنت سمجھ کے رکھ لی ہے، جھوٹ کو گناہ اور حرام سمجھ کے تو نہیں چھوڑا۔ یہ سارا حلیہ ٹھیک ہے، ہم اس پر بھی جو تنقید کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے اپنا حلیہ دین کے مطابق نہیں کیا، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، یہ بھی دین میں ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ اندر کا صاف ہونا وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں پر پارسائی ظاہر کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ اپنے رب سے لڑائی کرتا ہے۔ ساری بات ہے میرا رب کہتا ہے یہ کرنا ہے، میں وہ کام نہیں کرتا تو لڑائی ہی ہے۔ میرا رب کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا، میں کہتا ہوں میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو رب سے لڑائی ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے پارسا ہے، اپنے رب سے لڑائی کرتا ہے۔ جب تنہا ہو تو یوں ہوتا ہے جیسے کپڑے پہنے ہوئے بھیڑیا ہو، لوگوں کے سامنے بڑا نیک۔ اب یہ
حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نصیحتیں ہیں، یہ اس ولی کامل کی نصیحتیں ہیں جس کی شان ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ سارے اولیاء کی گردنوں پر جس کا قدم ہے، اپنا اس کا مقام کتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے یہ مقام ملا کیسے ہے، ہمارے لیے ان کی نصیحتیں کیا ہیں۔ ہم یہ تو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے فرمایا ہے میرا مرید جیسا بھی ہو، بس میرا جو مرید ہو جائے گا وہ قیامت کے دن جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ آپ کی نصیحتیں یہ کس نے لوگوں کو بتانی ہے، یہ کس نے لوگوں کو کے سامنے بیان کرنی ہے؟ اور ساتھ ہی آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، حضور کی حدیث بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میرے محبوب کا فرمان ہے، اخوف ما اخاف علی امتی علماء السوء، مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر جس چیز کا خوف ہے، جس کے بارے میں ڈرتا ہوں اپنی امت کے بارے میں، وہ برے اور بد عمل علماء ہیں۔ رب نے علم سے تو ان کو نوازا ہوا ہے، رب نے ان کو چن کر، اللہ نے اپنا دین کا علم تو ان کو دے دیا، یہ تو سعادت رب نے عطا ان کو فرما دی، لیکن آگے عمل کرنا تو ان کا اپنا فعل تھا۔ ہم 4 بھائی ہیں، سارے عالم نہیں ہیں، رب نے ان میں سے مجھے چنا، مجھے قرآن کی الحمدللہ ساری نہیں کچھ نہ کچھ باقی لوگوں سے زیادہ مجھے سمجھ دے دی، مجھے رب تعالیٰ نے وقت نکال کر دین پڑھنے کی توفیق بخش دی۔ اب یہ مجھ پر لازم ہے کہ اگر اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، جو پڑھا ہے میں بھی اس پر عمل کروں۔ خالی یہ تو نہیں کہ کسی نے درس نظامی نہیں کیا، میرے پاس سندیں موجود ہیں، یہ سندیں کوئی کام نہیں آنے والی، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیاوی سندوں کا ہمیں دنیا میں تو کوئی فائدہ ہوگا، نوکری اچھی مل جائے گی، کوئی دیکھ کر کہے گا واقعی پڑھا لکھا ہے، لیکن دین ایسی چیز ہے، یہ جاننے کے لیے کہ اس کو دین آتا ہے، سندوں کی ضرورت نہیں ہے، بندے کا عمل بتا دے گا یہ دین پڑھا بھی ہوا کہ نہیں پڑھا ہوا۔ کہ خالی زبان سے لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہے، تو یہ بالخصوص یہ نصیحت آپ کی طرف سے علماء کے لیے ہے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، عالم ظاہر کرتے ہیں، لوگ ان کو عالم سمجھتے ہیں، لیکن زبان تو بڑی بولتی ہے، زبان ان کا، اس سے بڑا کلام ان کو کرنا آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خطیب حضرات ایسی ایسی گفتگو کریں گے، ایسے ایسے جملے آپ کے سامنے بیان کریں گے، واہ واہ آپ لوگ کریں گے، لوگ ان کے اوپر لاکھوں روپے پھینک دیتے ہیں ان کے ایک ایک جملے پر۔ نعت خان حضرات ایسا ایسا شعر طرز میں سنائیں گے، لوگ جیبیں اپنی خالی کر دیں گے، اب اندر سے عمل کے اعتبار سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص، پہلا وہ نہ زبان ہے اس کی نہ دل ہے اس کے پاس، دوسرا وہ بندہ جس کے پاس زبان تو بڑی بولنے والی ہے لیکن دل نہیں ہے اس کے پاس، یعنی اس کو جو بیان کرتا ہے، لوگوں کو جو نصیحتیں کرتا ہے، وہ خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ تیسرا بندہ آپ نے فرمایا تیسرا، اب یہ پہلے بھی میں نے عرض کی کہ ہم نے خود کو بھی تلاش کرنا ہے، پہلے میں ہے، دوسرے میں ہے، تیسرے میں ہے یا چوتھے میں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تیسرا بندہ آپ فرماتے ہیں تیسرا شخص وہ ہے جو دل والا ہے